کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اکثر یہ تفسیر کر دے گا، وہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے۔ ہمیں چونکہ محبت ہے ان پاک ہستیوں سے، تو اس محبت کا آپ اظہار کیسے کریں گے؟ تو ہمارے لیے چاہیے، ہم کرتے ہیں جتنا بھی ہم سے ممکن ہو، اجتماع کرتے ہیں، 10-20 آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں، کچھ نہ ہو گھر والے کو اکٹھا کر لیتے ہیں، مقصد یہ کہ وہ اپنے دل کی تمنا پوری کرتے ہیں کہ ہم ان کا ذکر کریں، ہمارے دلوں کو تسکین ملتی ہے کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جن سے ہمیں محبت ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات بطور ایک دلیل کے اپنے پاس ہمیشہ یہ یاد رکھیں، باندھ لیں اپنے پلے سے، جو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی کیا ضرورت ہے، کیوں کرتی ہوں وائیں، تو اس کے پہلی ذہن میں یہ رکھیے کہ جس شخص کے دل میں جس کی محبت ہوگی وہ اس کا ضرور ذکر کرے گا اور ذکر میں کثرت کرے گا۔ اب آپ دیکھیے، یہ میرے ساتھ خلیفہ صاحب بیٹھے ہوئے سلسلہ نقشبندیہ، کوشش کریں گے کہ اپنے شیخ کا عرس کرائیں، کوشش کریں گے ان کے شیخ کا ذکر کرائیں، ان کے لیے کوئی عرس کرائیں، ان کا کوئی محفل کرائیں۔ کیوں کریں گے؟ اپنی محبت کے اظہار کے لیے کہ میں ان کا ذکر کروں گا، ان کی مجلس کروں گا، میرے اپنے دل کو تسکین ہوگی، خود بھی ذکر کریں گے، ان کا بھی ذکر کریں گے۔ اور یہ ایک شیخ سے لے کر خود رب ذوالجلال کی ذات حق تک جاتا ہے، یہ دل میں ایک شیخ سے لے کر کہاں تک جاتا ہے؟ بولیے، رب ذوالجلال کی ذات پاک تک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا اور ذکر عام کرنے کا جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کے لیے تکرار فرمایا اور بار بار اللہ نے استمرار کے ساتھ پروردگار نے تقاضا کیا اپنے ذکر کا، اس کی وجہ یہ کہ اگر تمہارے اندر اللہ کی محبت ہوگی تو پھر یقیناً ذکر کرو گے، کیونکہ یہ تقاضا ہوتا ہے محبت کا، محبت ہوگی تو ذکر کریں گے۔ اور محبت میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہر شے سے زیادہ محبت کرنا فرض ہے۔ اگر اللہ کے ذات کے ساتھ زیادہ محبت کسی اور کی چیز ہو تو سمجھو یہ شرک ہے۔ سب سے پہلے سب سے زیادہ محبت اللہ سے، پھر اللہ کے حکم کی وجہ سے اللہ کے رسول سے، پھر اللہ کے رسول کے حکم کی وجہ سے اللہ کے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام سے، تو اسی طریقے سے درجہ بدرجہ مقام آتا ہے اپنے شیخ سے، اپنے شیخ سے لے کر پھر جاری آپ پر پہنچتے پہنچتے آپ اللہ کی ذات تک پہنچتے ہیں۔ اور یہی طریقہ ہے، وجہ ہے کہ مشائخ کرام جو بیعت کرتے ہیں اپنے مرید کو، تو مرید تو اپنے ہاتھ پر کرتے ہیں، لیکن اپنے ہاتھ پر مرید کرنے کے بعد بالکل اسی طرح متصل پھر وہ اپنے شیخ کا نام لیتے ہیں کہ میں آپ کو اپنے ذریعے سے، اپنے وسیلے سے میں تمہیں بیعت اصل میں جو کر رہا ہوں ہمارے سلسلہ عالیہ کے جو نور سے اعلیٰ ہے۔ اگر نقشبندی ہے تو حضرت بہاؤالدین نقشبند کے ساتھ، اگر چشتی ہے تو حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری کے ساتھ، اگر سہروردی ہے تو شاہ شہاب الدین سہروردی کے ساتھ، اور اگر قادری ہے تو حضور غوث الاعظم پیر دستگیر کے ساتھ۔ تو شیخ درمیان میں وسیلہ ہوتا ہے اور وہ جا کر پہنچاتا ہے اپنے مور سے اعلیٰ پر، اور وہاں بات رکتی نہیں، ہم مور سے اعلیٰ پر چل کر بات ختم ہوگی نہیں، کیونکہ مور سے اعلیٰ بھی ایک وسیلہ ہے اس سلسلے کے۔ پھر مور سے اعلیٰ سے براہ راست آگے چل کے درمیان میں ایک درجن ہو سکتے ہیں، 2 درجن ہو سکتے ہیں، 30 ہو سکتے ہیں، 35 درمیان میں، اور وسیلے ہو سکتے ہیں درمیان میں، اور کڑیاں ہو سکتی ہیں کہ ان کے ذریعے سے پھر جو اس سلسلے کے موجد، مثلا ہم قادریوں کے، چشتیوں کے اور سہروردیوں کے حضرت علی مرتضیٰ ہے، تو ہمارے شیخ پر بیعت کریں گے حضرت غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کی برکت اور وسیلے سے، اور ان کے واسطے سے بیعت ہوتی ہے حضرت علی مرتضیٰ سے، پھر ان کے وسیلے سے بیعت ہوتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے، پھر ان کے وسیلے سے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ جن کے ہاتھ پروردگار نے اپنے رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، جس نے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی گویا اس نے خدا کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مدعا کیا نکلا؟ مقصد کیا نکلا؟ ایک شیخ سے آپ نے بیعت کی اور جا کر بیعت کا اختتام ہوا اللہ کی ذات میں۔ تو اللہ خالق ہے، بندہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، بندہ مخلوق ہے، بندہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، تو یہ اولیاء کرام اس بندے کو پروردگار کی ذات تک پہنچانے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ تو ذکر جس سے بھی ہوگی اسے محبت، اب کہتے ہیں وہی بات ہے کہ جی ہفتے کا بھی مدرسے کیوں کرتے ہو؟
اب یہ محرم کا جلسہ کیوں کرتے ہو, یہ تم یوم مجددین یا مجددین یہ کیوں کرتے ہو, یہ میراج شریف کیوں کرتے ہو, معراج شریف کیوں کرتے ہو, یوم صدیق اکبر کیوں کرتے ہو, یوم فاروق اعظم کیوں کرتے ہو, یوم عثمان غنی, یوم حاج قرار کیوں کرتے ہو, معراج شریف کے جلسے کیوں کرتے ہو, حضرت امام اعظم کا دن کیوں مناتے ہو, غوث العظم پیرن کی دستگیر کی 11ویں کیوں مناتے ہو, رجب کی 6 کو آپ حضرت خواجہ معین الدین میری سلطان الہند کا دن کیوں مناتے ہو, اپنے شیخ کا عرس کیوں کرتے ہو. سبب یہ ہے کہ ہماری مجبوری ہے, تمہیں سمجھ میں نہیں آتی, ہماری مجبوری ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ, کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر وہ کثرت سے کرتا ہے. ہمیں ان سے محبت ہے اور ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ ان کا ان سے ذکر کرنے اور ذکر کرانے اور ذکر کی مجلس منعقد کرنے سے ہمارے دلوں کو تسکین ملتی ہے. ہماری محبتوں کا تقاضا ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں. جب تک ذکر کی مجلسیں ان کے ذکر کی, ان کے عرس کی, ان کے متعلقہ دنوں کی ہم مجلسیں منعقد نہ کریں, ہمارے دلوں کو سکون نہیں ملتا. اگر خدا نہ خواستہ کسی سبب سے وہ دن گزر جائے, ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے, ہم اپنے آپ کو گلٹی جیسے ہوتا ہے وہ محسوس کرتے ہیں, سمجھے کوئی چیز ہم سے مس ہو گئی ہے, ہم سے کوئی چیز رہ گئی ہے, اور جب تک وہ کر نہ چکے دلوں کو سکون نہیں ملتا. وہ سکون نہ ملنے کا سبب وہ ہماری محبت کا تقاضا ہے. اب ان کی طرف دیکھیے, وہ کہتا ہے یہ کام یہ شیطانی ہے, یہ کام یہ شیطانی ہے, یہ کام یہ شیطانی. ہر نیک کام کو شیطانی کہتے ہیں. کسی نے پوچھا وہ ہر کام کو شیطانی کیوں کہتے ہیں, میں نے کہا بات یہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے, کثرت سے کرتا ہے, کسی نہ کسی بہانے سے تو کرنا ہے, محبت جو ہی تو ان کو اس سے محبت ہے, یہ اس کے چیلے ہیں, اس لیے یہ اس کا ذکر کسی نہ کسی سے. بھائی بات ہوتی ہے نا ذکر کرنے کا, تو بہانا چاہیے نا, ذکر کرنے کے لیے تو کوئی نہ کوئی موضوع چاہیے, کوئی طریقہ چاہیے. تو انہوں نے ہمیں سامنے رکھ کر اپنے شیخ کا ذکر کیا. اور یہ بھی بات ہے, یہ اگرچہ حدیث نہیں ہے لیکن قول مشایخ ہے, من لا شیخ فشیخ شیطان, جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. یہ سن لیں میری بات کھل کے, جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر کون, بولو اونچا, جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر کون, پھر کیجئے جس کا پیر کوئی نہیں اس کا پیر کون, شیطان ہوتا ہے. تو جیسے ہم اپنے پیر کا ذکر کرتے ہیں, ہم اپنے پیران پیر کا ذکر کرتے ہیں, اپنے شیخ اور شیخ المشایخ کا ذکر کرتے ہیں, تو ذکر کر کے ہمیں تسلی ملتی ہے. جن کا کوئی پیر نہیں کیوں ہوتا, ان کا پیر شیطان ہوتا ہے, اس لیے وہ بات بات پر شیطان کا ذکر کرتے ہیں. وہ بھی حق ادا کرتے ہیں, ہم بھی حق ادا کرتے ہیں. ہم اپنی طرف سے اپنا حق ادا, وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں. ہمیں اپنے مشایخ کا ذکر کر کے ہمیں تسلی سکون ملتا ہے, اور انہوں نے اپنے شیخ کا ذکر کر کے انہیں تسلی سکون ملتا ہے. اجر کیا ہے, ملنے کا کیا, تسکین تو مل گئی, سکون مل گیا, اور اگرچہ یہی کافی, بولو یہی کافی. یہ بہت چیز ہے کہ اپنے دل کو سکون مل جائے. دنیا ترستی ہے سکون کے لیے, لیکن نہ دولت سے, نہ دنیا سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے. خدا کو یاد کرنا, تسلی ہو جاتی ہے, مقصد حاصل ہو جاتا ہے. دنیا میں مقصد حاصل ہو گیا, پھر اس کے بعد اس پر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں مختلف موقع پر کئی, مفہوم ایک ہے, حدیث کے الفاظ ایک جگہ پر ایک ہے, دوسری جگہ پر دوسرے ہیں. ایک جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتا مع من احببت, تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ تو محبت کرتا تھا. اور ایک جگہ حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاف میں, دونوں بخاری شریف کے اندر کی حدیث ہیں, حضور نے فرمایا المرء من احب, جو کسی شے کے ساتھ, من احب الیہ, جس کسی سے کے ساتھ وہ محبت کرے گا وہ آدمی اسی کے ساتھ ہی ہوگا. اور ایک تیسری حدیث میں جو اس کی بھی آگے کنٹینیوشن ہے, تسلسل ہے, کہ وہ فرمایا جو کسی کے ساتھ محبت کرے گا, جس حالت میں محبت کرے گا, جس طرح محبت کرے گا, اسی حالت میں دنیا میں رہے گا, اسی حالت میں مرے گا, اسی حالت میں اٹھے گا, اور اس کے بعد بھی اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا. المرء من احب, جس کے ساتھ اس کی محبت ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اب پہلے ہم نے ذکر کیا ہے کہ جس کے ساتھ کسی کی محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا وہ ذکر کثرت سے کرتا, اور اس کا کثرت سے ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس شخص کو اس کے ساتھ محبت ہے. چھوڑ دو اس کو, اس کے ساتھ محبت ہے. جو کہتا ہے کہنے دو اس کو اس کے ساتھ محبت ہے, یہ معذور ہے کیونکہ اس کو اس کے ساتھ محبت ہے. کسی نے مجنون کا منہ بند کیا, کسی نے فرحات کا منہ بند کیا, کہانیاں صحیح, قصے صحیح, لیکن ہے تو صحیح. کوئی موجود میں اس روئے زمین پر ان کے واقعہ ہوا ہی ہے. مولانا کے تشریف لائیے یہاں ہمارے پاس,
لیکن ہوئے تو صحیح، لیکن کیوں منہ بند نہیں کیا، چھوڑ دیا ان کو کرنے تو جیسے کرتے ہیں؟ کیوں کہ وہ معذور ہیں، ان کو محبت ہے اپنے محبوب سے، اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ وہ اس کا ذکر کریں، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تم روکو گے رات کی تنہائیوں میں ذکر کرے گا، جنگلوں میں بیابانوں میں ذکر کرے گا، کیونکہ یہ محبت اس کی مجبور کرے گی کہ اس کا ذکر کرے۔ محبت مجبور کر رہی ہے، محبت کثرت سے ذکر کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ ملے گا کیا؟ ہاں یہ ملے گا کہ جس کے ساتھ اس کی بہت محبت ہوگی وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے محبت کی ہے اپنے شیخ سے، اللہ کی بارگاہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے شیخ کے جھنڈے کے نیچے سے اٹھیں گے۔ ہم نے محبت کیا غوث اعظم کے پیر دستگیر سے، اللہ کی بارگاہ میں امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن غوث اعظم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ہم نے محبت کی حضرت علی مرتضیٰ سے، ہم اللہ کی بارگاہ میں امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے فضل و کرم سے قیامت کے دن ہم حضرت حیدر کرار کے جھنڈے سے اٹھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے اٹھیں گے۔ اور یہ جو فرمایا ہے یوم کل اناس یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم اس دن تمام لوگوں کو اپنے اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قیامت کے دن جس وقت پکار ہوگی آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے یوم حساب و عدالت میں حاضر ہو، تو لوگ آئیں گے اپنے اپنے امام کے ساتھ۔ کہا امام سے کیا مطلب ہے؟ مرشد کا امام؟ کہا یہ تو ہر روز بدلتے ہیں، مرشد کا امام تو ہر روز کمیٹیوں والے بدلتے ہیں، تو پھر وہ امام کون ہے کہ جو امام تمہارے ساتھ قیامت تک رہے گا؟ کہ قیامت کے دن جو اٹھو گے تو اس امام کے ساتھ اٹھو گے۔ تو میں وہ امام، یہ مرشد کا امام 10 صورتوں والا امام نہیں، وہ امام تمہارا شیخ ہوگا۔ وہ شیخ تم اپنے سارے مریدوں کو لے کے، سارے مرید جہاں جہاں، کوئی مشرق میں ہمارا، کوئی مغرب میں میرا، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، کوئی زمین پر، کوئی سمندر میں، کوئی کس طرح سے، کوئی کس طرح سے، لیکن جب اٹھنے کا وقت آئے گا تو پروردگار ان کو اپنے شیخ کی میت میں اٹھائے گا۔ یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ وہ سارے مریدین اپنے شیخ، سن رہے ہو مریدوں اپنے اپنے پیروں کے، یہ ذہن میں رکھو۔ پیر سے بیعت کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا اگر اپنی اس بیعت پر مستقل مزاجی کے ساتھ قائم رہے، مضبوطی سے پکڑے رکھا، درمیان میں بے ایمانی نہ کی، اور اس پر تم قائم رہے، تو ایک یہ فائدہ ہوگا کہ قیامت کے دن لاوارث نہیں اٹھو گے، کسی نہ کسی کے سائے سے اٹھو گے۔ شیخ کا جھنڈا بلند، اپنے شیخ کا جھنڈا دیکھ کے قدرت تمہارے دماغ میں ڈالے گی، قدرت دماغ میں ڈالے، یہ جھنڈا میرے ہزاروں جھنڈے ہوں گے، کوئی تھوڑے تو نہیں ہوں گے، لاکھوں جھنڈے، اربوں ہوں گے جھنڈے، لیکن پتہ چلے گا میرا شیخ کا جھنڈا کون سا ہے۔ اپنے شیخ کے جھنڈے کی طرف دیکھیں گے، اور اس وقت کوئی کسی کو نہ پہچانے گا، لیکن پیر اپنے مرید کو، مرید اپنے پیر کو، اور پیر بھائی اپنے پیر بھائی کو ضرور پہچانے گا، کیونکہ یہ بھی قرآن کے اندر لکھا ہے۔ اب وہ جھنڈا پیر لے کے چلے گا، پیر اپنے پیر کے پاس پہنچے گا، وہ اپنے پیر کے پاس پہنچے گا، وہ اپنے پیر کے پاس پر اکٹھے ہوتے ہیں، پھر ان کے سارے مرید اکٹھے ہو رہے ہیں، سارے مرید، بھائی تھوڑی بات تو نہیں ہے نا، تھوڑی بات تو نہیں ہے۔ پاکستان میں جا کر دیکھیں آپ، جو بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں، کوئی ادھر خلیفہ بیٹھا ہوا، کوئی ادھر خلیفہ بیٹھا ہوا، کوئی ادھر خلیفہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس خلیفے کے مرید جو ہیں اس کے ارد بیٹھے ہیں، اس خلیفے کے مرید ادھر بیٹھے ہوئے، اور جس وقت اعلان ہوتا ہے کہ ختم شریف شروع ہونے والا ہے، ایک خلیفہ اپنے مریدوں کے ساتھ چلا رہا ہے، دوسرا خلیفہ اپنے مریدوں کے ساتھ چلا رہا ہے، ختم شریف میں اپنی اپنی جگہ بنی ہو، بیٹھ کے آپ آ کر بیٹھیں گے کیونکہ بڑا اجتماع ہو رہا ہے، تو یہاں ایک چھوٹی سی جگہ پر، ایک چھوٹے سے مقام پر اس طرح کا منظر ہے، اور جس وقت پورے بنو آدم ایک میدان میں جمع ہوں گے، عدالت رب ذوالجلال کی لگی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے، اعلان ہوگا چلے آؤ، اس وقت سب کے سب مرید اپنے اپنے شیخ کے ساتھ سب خلیفے چلے آ رہے ہیں۔ ایک مرکز غوث اعظم کا وہ جھنڈا بڑا لگا ہوا ہے، ادھر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری کا جھنڈا لگا ہوا ہے، ادھر خواجہ معین چشتی اجمیری کا جھنڈا لگا ہوا ہے، ادھر شاہ شہاب الدین سروردی کا جھنڈا لگا ہوا ہے، ادھر ابوالحسن شاذلی کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ اللہ حاضر قیاس اپنے اپنے جو سلسلوں کے مورثان اعلیٰ ہیں، وہ سارے یہ جتنے بھی مختصر ہو کر ایک جو مرث اعلیٰ ہے اس کا جھنڈا بڑا لگا ہوا ہے، یہ سارے جھنڈے ایک جگہ پر جمع ہیں، جس کو کہتے ہیں حلقہ۔ حلقہ اس لیے کہتے ہیں، حلقہ اصل میں کہتے ہیں کان میں ڈالی جانے والی بالی کو، بالی گول ہوتی ہے، اس لیے جو ذکر میں بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں حلقہ بناؤ، جیسے کان کی بالی گول ہوتی ہے اس طرح گول دائرہ بنا کے بیٹھ
بیٹھو، یہ وہاں ہوگا کہ شیخ کا اور بالکل شیخ و شیوخ کا نور سے اعلیٰ کا جھنڈا بیچ میں لگا ہوا ہے اور چاروں طرف اس سلسلے کے مریدین جمع ہو رہے اور جھنڈے ہی جھنڈے ہوں گے اس سلسلے کے. اور جس وقت یہ سب اکٹھے ہو گئے اور یہ سب اکٹھے ہو گئے، ادھر سارے قادری اکٹھے ہو گئے، ادھر سارے نقشبندی اکٹھے ہو گئے، ادھر چشتی اکٹھے ہو گئے، سہروردی اکٹھے ہو گئے، شاذلی اکٹھے ہو گئے، زنجانی اکٹھے ہو گئے، سارے سلسلوں کے اکٹھے ہو گئے. اب اعلان ہوگا کہ حضور کی بارگاہ میں چلیے. فکر ہوگی انہیں جن کا کوئی وارث والی نہیں ہے. ہم تو اپنے شیخ کے سائے میں جائیں گے، گناہگار سے ہی، بدکار سے ہی، سیاکار سے ہی. ہمارا شیخ تو بڑے مرتبے والا ہے نا، ہمارے غوث الاعظم تو بڑے مرتبے والے ہیں نا، خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری تو بڑے مرتبے والے ہیں نا. وہ سلطان الہند اگر یہاں دنیا میں سلطان ہے تو پروردگار کا وعدہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، پروردگار کے کلمات میں تبدیلی نہیں آتی. اگر دنیا میں سلطان ہے تو آخرت میں بھی سلطان بن کے اٹھے. وہاں بھی ان کی اپنی ایک سلطنت ہوگی، وہاں بھی ان کا ایک مقام ہوگا. اب دیکھیے کیا منظر ہوگا. ادھر سے قادری چلے آ رہے ہیں، ادھر سے نقشبندی چلے آ رہے ہیں، ادھر سے چشتی چلے آ رہے ہیں، ادھر سے سہروردی چلے آ رہے ہیں. یہ رسول کی امت کا ایک خاص منظر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اربو خربو کتنی مخلوقات ہوگی بنو آدم، کتنی مخلوقات ہوگی، کتنے بنو آدم ہوں گے؟ آپ کیسے پہچانیں گے یہ آپ کو امتی؟ آپ کیسے پہچانیں؟ دیکھیں نا بات ہے، ایک مسئلہ ہے، ایک آسان بات تو نہیں ہے نا. اتنی مخلوقات ہوگی اور ہوں کو کہ سارے آدمی اور سب کا ایک ہی لباس اور سب ایک جیسے، کیسے پہچانیں گے کہ آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میری امت میں میرے امتی کا ایک خاص لباس ہوگا، اس کی ایک خاص شناخت ہوگی، اس کی ایک خاص پہچان ہوگی. یا رسول اللہ وہ کیا پہچان ہوگی؟ فرمایا جو اس کے وضو کے اعضاء ہیں، جنہیں وہ نماز سے پہلے وضو کر کے جن اعضاء کو دھوتا تھا وہ قیامت والے دن چمک رہے ہوگے. لائٹیں نکل رہی، آدمی جا رہا ہے، 5 بلب لگے ہوئے ہیں، اس کا چہرہ بلب سے بلب لگا ہوا ہے، پورا بلب بنا ہوا، ہاتھ اس کے بلب کی طرح، دائیں بائیں ٹیوب بنی ہوئی اور پاؤں اس کے ٹیوب کی طرح چمک رہے. ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں، دائیں ٹیوب ہے بائیں ٹیوب ہے، 2 ٹیوب نیچے ہیں، اور سر اتنا بڑا پتہ نہیں کتنے 1000 کا وہ سر پر بلب لگا ہوا، وہ سر بلب بنا ہوا ہے. بندہ جا رہا ہے، سارا ایک جگہ روشن ہے. اب اندازہ لگا لیجیے اس منظر کو، جس منظر میں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں کے حساب سے قادری، لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں کے حساب سے، خربوں کے حساب سے یہ قادری جا رہی ہے، نقشبندی ہے، یہ چشتی ہے، یہ سہروردی ہے، اور یہ سارے آ رہے ہیں اور چمک کی چمک ہے. اس وقت اندازہ کہتے ہیں اس وقت تاریکی ہوگی. میں کہتا ہوں اتنے جس وقت بلب روشن ہوں گے اس وقت تاریکی کہاں ہوگی؟ اور سب نوروں کو تقسیم کرنے والا وہ نور اعظم مقام محمود پر جلوگر ہوگا، چکمگا رہا ہوگا. میں کہ عورتوں ہی کٹھیاں ہوں گی، مردوں سے نال جلے اٹھے ہی رہیں گے. تو یہ عورتوں نے فکر پہ ہی اچھا ڈبل بنا، تمہیں دونوں ساتھ ہیں، 2 ہیں 2 3 ہیں 2 4 وہی میں کہہ رہا ہوں. سب امتی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حضور مفکر اسلام. جب امت کی بات کی جاتی ہے تو امت میں تفریق نہیں. یہ خدا کا نظام ہے، کس نظام سے کس کو کسے اٹھائے گا، کیا طریقہ کار ہوگا. لیکن جب امتی کی بات ہوتی ہے اس وقت تفریق نہیں. اس وقت کوئی ایسا مذکر کی ہے، نہ مؤنث کی ہے، نہ راجہ صاحب کی ہے، نہ چودھری صاحب کی ہے، نہ گورے کی ہے، نہ کالے کی ہے، نہ چھوٹے کی، نہ بڑی کی، نہ مشرقی، نہ مغربی، نہ شمالی، نہ جنوبی، نہ عربی، نہ اجمی. صرف امتی. یہ امتیوں میں آگے شناختیں ہیں. ہمارے حضرت صاحب نے کہا وہ کہتے کہ سنو پروردگار نہ قادری ہے، نہ چشتی ہے، نہ سہروردی ہے، نہ نقشبندی ہے، نہ شاذلی ہے، نہ زنجانی. پروردگار ان چیزوں سے پاک ہے. یہ پروردگار تک پہنچنے کے سلسلے راستے. سلسلہ کس کو کہتے ہیں؟ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ. سلسلہ کہتے ہیں، سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، جو آپ چین ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں چین. اس کو مانا سلسلہ. ہمارے جو حدیث میں سب سے عمدہ سند ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذھب. یہ سنہری زنجیر ہے.
وہ افراد اہل بیت اطہار کے ہوتے ہیں جس کی کہتے ہیں حضرت امام زین العابدین بیت روایت کرتے ہیں، امام حسین سے، امام حسین روایت کریں، حضرت علی مردار سے، حضرت علی مردار روایت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کہتے ہیں سلسلہ تو زہر، زنجیر ہے جس کی ہر کڑی سونے کی۔ ہمارے جس کہتے ہیں سلسلہ عالیہ، یہ اعلیٰ سلسلے، اعلیٰ زنجیریں کڑی سے کڑی جڑی آتی ہیں۔ ہر سلسلے میں آپ دیکھیں کڑی سے کڑی جڑی آ رہی ہے ایسے۔ خدا تعالیٰ ہمیں اس کڑی کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ کامیاب ہوگا جس کی کڑی مضبوط ہے، وہ کامیاب ہوگا۔ جس کی کڑی کمزور ہے ٹوٹ کے الگ ہو جائے گا۔ مضبوط کڑی والا ہی اس کڑی کے ساتھ وابستہ رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقام محمود کے پاس پہنچے گا۔ مضبوط کڑی والا، اس لیے لازم ہوتا ہے کہ جس شیخ کا ہاتھ پکڑو اتنی مضبوطی سے پکڑو کہ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، زمین ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن بندہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ یہ اس کو سلسلہ اس لیے کہتے ہیں، یہ کڑی سے کڑی، یہ ایک چین بنتا جاتا ہے، سلسلہ بنتا جاتا ہے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہاں سے سلسلہ شروع ہو، بغداد شریف پہنچے، اور بغداد شریف سے سلسلہ شروع ہو نجف اقدس پہنچے، اور نجف شریف سے سلسلہ شروع ہو اور مدینہ منورہ پہنچے، جانتے ہو کتنی بڑی زنجیر ہوگی وہ؟ تو یہ خوش قسمت وہ ہے جو اس زنجیر کی کڑیوں میں اپنی کڑی کو پرو لیتا ہے، وہ خوش قسمت ہے۔ زنجیر کا کیا ہے، وہ تو بڑی نہیں، یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی جو اس سلسلے میں، اس زنجیر کے اندر اپنی کڑی کو پرو لیتا ہے۔ اور ایک کڑی نہیں ہے، اس سے پھر کڑیوں سے کڑیاں ہیں۔ ایک سلسلہ نہیں، سلسلے سے پھر سلسلہ ہے، اس سے پھر آگے سلسلے نکلتے ہیں، پھر کڑیاں نکلتی ہیں۔ ایک پورے کا پورا جیسے ایک بڑا طرح جال بنتا جاتا ہے، بنتا چلا جاتا ہے، پھیلتا چلا جاتا ہے۔ خدا بندے قدوس ہمیں اس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ مفکر اسلام۔ حضور غوث اعظم پیر پیر دستگیر کا ہم بات اس میں کہ دن منا کر ہم حضور غوث اعظم پیر دستگیر کی شخصیت میں، ان کے فیوز و برکات میں ہم اضافہ نہیں کرتے، بلکہ ان کا دن منا کے ہم اپنے مرتبے میں اضافہ کر لیتے ہیں، اپنی برکتیں جو ملتی ہیں ان میں اضافہ کر لیتے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں ہمارا نام بھی لکھا جاتا ہے کہ ہمارا کوئی ایک محب، ہمارا ایک محبت کرنے والا، ہمارا ایک غلام فلاں جگہ پر بھی موجود ہے۔ ان کی توجہ اس طرف ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ ذکر کیا ہے بھئی؟ فلاں جگہ پر گیا تمہارا ذکر ہو رہا تھا، فلاں جگہ پر گیا تمہارا ذکر ہو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ تمہاری یاد ہو رہی، تمہاری باتیں ہو رہی تھی، یہی کہتے ہو تمہاری بات۔ کتنے خوش نصیب ہو، کتنے خوش نصیب ہو کہ اسی سبب سے تمہاری باتیں عرش اعلیٰ پر ہو رہی ہیں۔ معمولی بات، تمہاری باتیں۔ گھر میں کوئی نام لے، کسی مجلس میں کوئی نام لے، یا کسی جگہ پر کہتے ہیں چھوڑو یار یہ کوئی بندہ ہے، ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ کسی دنیا کی کسی مجلس میں ہمارا عزت سے نام لیا جائے۔ لیکن کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ چھوڑو دنیا والوں کو، اس اللہ قدوس کے ذکر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کا ذکر کرو گے تو پروردگار اپنے فضل سے، اپنے وعدہ اور اپنے کرم کے مطابق، اپنے فضل کے مطابق پروردگار آسمان کی بلندیوں پر، عرش اعلیٰ میں بلند ترین مقام پر پروردگار تمہارے نام کو یاد فرما کر تمہارے اوپر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرمائے گا۔ قرآن کی لکھے۔ اور یہ سلسلہ ایسا نہیں کہ وہاں پر جا کے رک جاتا ہے، نہیں رکتا نہیں۔ اس سے بعد آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیجیے، درود شریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، ایک بار درود پڑھتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ یہ کوئی ایسا تو نہیں کہ آٹومیٹکلی سلسلہ ہے، کوئی کرتا ہے، کوئی کرتا ہے۔ کوئی ہے جو 10 گناہ مٹانے والے، کوئی ہے جو 10 نیکیاں لکھنے والے، کوئی ہے جو 10 درجے اوپر چڑھانے والے۔
کتنا ذکر ہو رہا ہے؟ آپ نے درود شریف ایک مرتبہ پڑھا اور 3 جگہوں پر آپ کا ذکر ہوا. ایک حدیث شریف اس کے علاوہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ایک میرا امتی مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود نازل فرماتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ سوچنے کی بات ہے نا. آپ نے 1 مرتبہ درود پڑھا, نام اپنے نبی کا 2 مرتبہ لیا. درود 1 مرتبہ پڑھا, اپنے نبی کا نام بولو 2 مرتبہ لیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اور آگے کیا کہا؟ وعلی آل سیدنا مولانا محمد. ہر بات میں بہت گہری باتیں ہوتی ہیں, ٹائم نہیں ہوتا. ابھی حضرت قبلہ عالم کا ارشاد ہے کہ وہ آدھ گھنٹے میں انشاءاللہ 1 گھنٹے میں تشریف لا رہے ہیں, میرے ساتھ حضرات بیٹھے ہیں. میں صرف میں تو اصل میں یہ تھا کہ آپ حضرات کٹھے جیسے تبتے ہیں, چلو محفل کو جاری رکھو. ابھی دعا کرتے ہیں, باقاعدہ مجلس شروع کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کی گہرائی میں نہیں. ہم تو آرام سے کہ بھائی ٹھیک ہے جی 10 مرتبہ درود شریف آ گیا ہے. کیا یہ درود شریف پر ایک بڑی لمبی تقریر کا بھی موقع ملا تو انشاءاللہ کروں گا. درود شریف ہے کیا؟ لیکن یہ بات تو سمجھنے کی ہے نا کہ ہم نے ایک موقع پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے 2 مرتبہ آپ کا نام نامی لیا اور محبت سے اپنے پیارے رسول کے نام کو 2 مرتبہ چوما. بولو کتنی مرتبہ؟ بلکہ 1 مرتبہ بھی نہیں, 2 مرتبہ بھی نہیں, 4 مرتبہ. ایک جب میم کا نام لیں اور دوسرے کو چومتے ہیں نا, یہ رسول کے نام کی برکت. جب آپ کا نام لو پہلے میم پر پہلی مرتبہ چومیں, دوسرے میم پر دوسری مرتبہ چومیں. جب تک چومیں گے نہیں نام ادا ہوتا ہی نہیں. جی چومنا کہاں لکھا ہے؟ یہ چومیں گے نہیں تو نام ادا ہی نہیں ہوتا. نام پر دے گا, ایک بار نہیں بار بار, ایک بار نہیں بلکہ بار بار چومیں گے تو نام ادا ہوگا. ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیے کرم, دیکھیے اس کا کرم دیکھیے. پروردگار کہتے ہیں, ہمارے رسول نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ 10 مرتبہ اس پر درود بھیجتا ہے. اب 10 مرتبہ سے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ 10 برکتیں اس پر نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے 10 نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فیض و برکات میں سے 10 گنا عطا کر دیتا ہے. اب بولیے, آپ نے تو 1 مرتبہ کیا ہے, آپ کا نام بارگاہ خدا بندی میں بار بار لیا جا رہا ہے, بار بار لیا جا رہا ہے. یار ایک بات بیچ میں ہے, آپ کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ہم پر کرم فرمایا. درود تو حکم آیا تھا کہ نبی پر بھیجو. اللہ کس پر بھیجتا ہے؟ نبی پر. فرشتے کس پر بھیجتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تم کس پر بھیجو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے کرم فرمایا, کہا مجھ پر بھی بھیجو, میری آل پر بھی بھیجو. کیا کہو؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد آل محمد. اور میں جب اس پر غور کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بندہ ایک عاجز, مسکین, کمزور, محدود معلومات, محدود صلاحیتوں والا, محدود قابلیتوں والا, محدود وسائل خسائل والا شخص جب اپنے نبی پر درود بھیجے تو صرف نبی ہی نہیں بلکہ نبی کی آل کو بھی شامل کرے. بولو نبی ہی نہیں بلکہ نبی کی آل کو بھی شامل کرے. میرا وجدان یہ کہتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے, 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ صرف اس شخص پر ہی نہیں بھیجتا بلکہ اس شخص کی آل اولاد پر بھی بھیجتا ہے. انصاف کا تقاضا ہے, انصاف کا تقاضا ہے. ہمارے رسول پاک نے ہم پر کتنا کرم فرمایا کہ دیکھو طریقہ ہے نا اپنی امت کے درجے بلند کرنے کا, اپنی امت کے بخشوانے کا, اپنی امت کی مقبولیت حاصل کرنے کا طریقہ میرے رسول نے بتا کر دیا. مجھ پر بھیجو, میرے آل پر بھی بھیجو, تاکہ جب تم بھیجو گے مجھ پر تو تم پر پروردگار کی طرف سے سلام آئے گا, تم پر پروردگار کی طرف سے صلات آئے گی. تو صرف یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کے خلاف ہے کہ تم مجھ پر اور میرے اہل بیت پر بھیجو, میری ساری آل پر بھیجو. پروردگار تمہارے خاندان کو نکال کر صرف تم پر بھیجے. پروردگار تمہارے سارے خاندانوں پر, تمہارے سارے متعلقین پر, تمہارے سارے آبا پر رحمت بھی بھیجتا ہے, صلات بھی بھیجتا ہے, سلام بھی بھیجتا ہے. پروردگار کے صلات بھیجنے کا طریقہ ہوگا. پروردگار نے کتنا کرم فرمایا, کتنا. آپ دیکھیے ذرا, تو یاد کو یاد ہے. ایک جملہ ہے, کیا میں نے عرض کیا, یاد کو بولو, یاد کو, یاد کو یاد.
آپ اللہ کو یاد کرو، اللہ آپ کو یاد کرتا ہے، آپ رسول کو یاد کرو، رسول آپ کو یاد کرتا ہے. اور جب آپ توجہ کر کے حضرت رسول پاک کے یار غار کو یاد کرتے ہیں تو یار غار رسول خاموش نہیں رہتے، وہ بھی آپ پر توجہ کرتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کرو، ان کو آپ کی طرف توجہ فرماتے ہیں. حیدر کرار کا ذکر کرو، حیدر کرار توجہ فرماتے ہیں. اور غوث الاعظم کا ذکر کرو، غوث الاعظم بھی توجہ فرماتے ہیں. یاد کو یاد، ایسا نہیں کہ آپ ان کو یاد کریں اور وہ آپ سے غافل رہیں گے. وہ اور پھر یاد کا ایک طریقہ ہے، ہم جتنی کچھ صلاحیت ہے اس صلاحیت کے ساتھ یاد کرتے ہیں. اور وہ جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہزاروں لاکھوں دی، ان ہزاروں لاکھوں صلاحیتوں کے ساتھ انعام اکرام کے ساتھ ان تمام فیوز و برکات کے ساتھ یاد کرنا ہوتے ہیں. معمولی بات ہے ان کا یاد کرنا. خوش نصیبی ہماری ہے کہ ہم ان کا دن منعقد کرتے ہیں تو اپنے برکتوں میں اضافہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہ معاف کرواتے ہیں، اپنے درجے بلند کرا دیتے ہیں. اور کوئی شخص ان کی محفل منعقد کرنے والا، ان کی یاد کے ذکر اور مجلسے منعقد کرنے والا کبھی خدا کی رحمتوں سے محروم رہتا ہی نہیں ہے. بہت اچھی صلاح دی ہمیں حافظ صاحب، کہتے ہیں ہمیشہ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دستگیر کے فیوز و برکات سے وافر حصہ نصیب کرے. آج ہم نے عنوان جو رکھا ہے آج کے اجتماع، آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، چاہتا یہ ہوں کہ ہمارے سینٹر میں، چونکہ یہ اصل میں بنیادی طور پر ایک درسگاہ ہے، میں نے کیا بتایا، یہ ایک درسگاہ مدرسہ ہے. تو یہاں پر میں عام طور پر روایتی تقریریں اور روایتی انٹرٹینمنٹ قسم کی باتیں میں اس کو زیادہ یہاں پر ترجیح نہیں دیتا، بلکہ میں چاہتا ہوں یہ ایک مدرسہ ہے اور ہم سب طالب علم. حضرت قبلہ عالم فخر اسلام تشریف لائیں تو ہم ان سے علم حاصل کریں، سیکھیں، جیسے ایک طالب علم اپنے استاد سے سیکھتا ہے. اور اس لیے میں ہمیشہ ایک موضوع کا انتخاب کر لیتا ہوں کہ اس موضوع پر حضرت صاحب کا خطاب ہوگا. ہم پہلے سے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، حضرت صاحب کی بھی اس میں مکمل پہلے سے تیاری ہوتی. میں نے پچھلے اجتماع میں بات کی تھی کہ حضرت صاحب حضور قبلہ عالم فخر اسلام جس وقت بیٹھ کر درسیات دیتے تھے، پڑھایا کرتے تھے پاکستان میں جب میں پڑھتا تھا، آپ کا معمول شریف یہ تھا کہ آپ چھوٹی سی چھوٹی کتاب بھی آپ نے پڑھانی ہے اور آپ نے پڑھائی ہے. ایسا نہیں کہ صرف منتہی کتابیں پڑھائی نہیں، آپ نے اپنے طالب علموں کو خلاصہ قیدانی، جہاں پر بالکل عقائد، بنیادی عقائد کی بات کتاب ہے، وہ بھی خود پڑھائی. پھر اپنے طالب علموں کو آگے لگایا، انہوں نے پڑھائی. ہم جیسے اگلی کلاس میں چلے گئے تو پیچھے لانے والے تھے، پھر ان کو میں نے پڑھا، اس طرح سے پڑھا. حضرت صاحب نے خود اپنے بیٹھ کر، اپنے دوزانوں بیٹھ کر منیت المصلی فقہ کی پہلی کتاب ہے وہ پڑھائی، خود پڑھائی اور خود اس طرح سے سمجھائی ہے جیسے اپنے استادوں سے سمجھی تھی. اس وقت منتہی کتابوں تھا، لیکن بڑی کتابوں تو ویسے بھی مطالعہ میں ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی سی چھوٹی کتاب ہی کر پڑھائی. حضرت صاحب دوسرے دن ہم اس کو لے کے بیٹھے ہوئے تو کہہ دیتے تھے آج میں نے یہ سبق نہیں دینا، مجھے فرصت نہیں ملی، موقع نہیں ملا، میں دوسری کتابیں دیکھتا رہا، میں یہ سبق دیکھ نہیں سکا. کئی دفعہ پڑھا چکے، لیکن کیونکہ میں رات کو اس کو دیکھ نہیں سکا اس لیے میں نے پڑھانا نہیں. آج رات کو میں اسے دیکھوں گا تو موقع مل گیا، دیکھوں گا تو کل یہ پڑھوں گا. چھوٹی سی چھوٹی کتاب کہ دیکھنے کے بعد علوم دوبارہ اپنے دل دماغ میں تازہ ہو جاتے ہیں. کل اس تازگی کے ساتھ تمام جو پیچھے علوم اس کے پیچھے دماغ میں موجود ہوتے ہیں ان کے حاضری کے ساتھ طالب علم کو درس دوں گا. فرمایا کرتے تھے کہ چاہے تم 10 ہو چاہے تم 50 ہو، تمہارا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہوتی ہے، میں وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا. اس لیے میں بات وہ کروں گا جو میری بالکل تازہ ترین میری معلومات ہے اس کے مطابق. اور یہی معمول شریف ہے آپ کا تقریر میں کہ کوئی تقریر آپ نہیں کرتے جب سے پہلے اس تقریر کا آپ نے تازہ ترین مطالعہ نہیں کیا. تازہ ترین. آج میں نے دن کو فون کیا 4 بجے کے قریب وقت، تو مجھے وہاں سے یہ اطلاع آئی کہ حضرت صاحب نے تفسیریں کھولی ہوئی، بکس پڑھی ہوئی، اور حضرت صاحب ان کو ایک ایک حوالہ دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں جو آج
آپ آ کر بیان کرنا ہے، چاہے ہم 10 ہیں، چاہے ہم 50 ہیں، چاہے 100 ہیں، یہ ان کا پرابلم نہیں، ان کا مطلب ان کی ضرورت یہ ہے کہ جو آدمی سنے اس کے پاس تازہ ترین صحیح کتابی دلیل موجود ہو۔ اب ایک آدمی اپنا گھر چھوڑ کے آیا، اپنا کام چھوڑ کے آیا، اپنے بال بچے کو چھوڑ کے آیا اس بات کے سننے کے لیے کہ ایک بزرگ لندن سے ہے کہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ لندن سے میں جا رہا ہوں، میری بات سننے کے لیے میں اس کو شعر شروع سنا دوں، اس کو میں اسی طریقے سے مکمل دلیلیں دوں جن دلیلوں کو وہ مجھ سے توقع کرتا ہے، تاکہ جائے تو خالی دامن نہ ہو، اس کا پورا دامن بھرا ہو۔ اور کبھی اس بات کی ضرورت نہیں، نہ کبھی مطالبہ کیا کہ بندے کتنے ہو، یہ کبھی بھی، اور نہ یہ کہ اتنے ہو چکے ہیں تو میں تقریر کروں، یہ بھی۔ مجھے چھاتر میں کتنے بجے میں نے کہا جب آپ آئیں گے آپ کا خطاب شروع، ہم آپ کو بٹھائیں گے نہیں، اس لیے کہ ہم سب سے زیادہ قیمتی آپ کا وقت ہے۔ کل آپ نے آسٹن لائن میں جناب قبلہ تائی صاحب کے ہاں اس جگہ پر پہلی مرتبہ آپ نے اوپن تقریر عرصے کے بعد کرنی ہے، 25 سال کے بعد اوپن تقریر کرنی ہے، ورنہ درس دیتے رہے۔ اور پرسوں انشاءاللہ بولٹن میں اس مسجد میں شاید پتہ نہیں بہت ہوئی کوئی 20-25 سال پہلے کبھی وہاں پر تقریر فرمائی تھی، کتنا کوئی اتنا ہی پر ہو گیا، کدھر کیا مکہ مسجد میں، اس مسجد میں شاید گئی نہیں ہے نا، چھوٹی سی مسجد ہے، مکہ مسجد میں جاتے رہے، مدینہ مسجد میں نہیں رہے، لیکن ہمیشہ مدینہ شریف ہی رہے، جب بھی گئے مکہ شریف کم رہے، مدینہ شریف زیادہ رہے، تو مدینہ اس مسجد میں پہلی مرتبہ، مگر اس کے لیے ساری رات آپ نے تیاری کرنی اور پھر آپ نے اس مسجد میں جا کر جانا ہے۔ میں نے آج کا جو موضوع رکھا ہے بڑا عجیب و غریب موضوع ہے، وہ شاید ہی ہم نے اشتہاروں میں لکھ دیا کہ نبیوں کو کٹ نہ رہا ہر صرف تمہارا نہیں، میں شعر نہیں، صرف جو ہم نے لکھا ہے یہ نبیوں کو، حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی شان میں جو اشعار لکھے ہیں حضرت میاں محمد صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس میں ایک دو شعر کا مصرع، صرف مصرع رکھا، نبیوں کو لوں کٹ نہ رہا ہر وصفوں ہر صفتوں ہر وصفوں ہر صفتوں ہر وصفوں، یہ پنجابی کا ہے کہ ہمارے غوث اعظم پیر دستگیر جو ہیں میاں محمد صاحب کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، ورنہ کیوں کہتے ہیں نبیوں کو کٹ نہ رہا، نبی نہیں تھے لیکن نبی نہ ہو کر اوصاف و کمالات میں نبیوں سے نیچے نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوصاف و کمالات وہ دیے جو پروردگار نے اپنے اپنے وقت میں انبیاء میں ہم کو دیے۔ بڑا مشکل مضمون ہے، ہمارے کئی مولوی تو کل آبادیاں کھاتے ہیں، وہ جی ہو ہی نہیں سکتا، وہ جی ہو ہی نہیں سکتا، تو میں نے کہا جی نہیں ہو سکتا تو ہم پوچھ لیتے کوئی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یہ مشکل موضوع ہے، اس پر آپ انشاءاللہ پیچھے اپنے یہ جو میں ایک بات یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ کا اس وقت جو تقاریر کا تسلسل ہے 11ویں شریف کے بعد سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے، 11ویں شریف کے فوراً بعد اگلے دن آپ کا جو آپ کا خطبہ تھا وہ اس میں تھا، بیڈ فورڈ میں تھا، لیوٹن میں تھا، سمیتک میں تھا، پھر برٹن میں ہوا، پھر ڈیربی میں ہوا، پھر واپس پھر وہاں لیوٹن میں ہوا، پھر شیفیلڈ میں ہوا، پھر بریڈ فورڈ میں ہوا، تسلسل ہوئی۔ البتہ کل 11ویں شریف پر کل ان کے ہاں جو موضوع ہوگا وہ میلاد شریف ہوگا، باقی سب میں یہی ہے کہ سیف الملوک کے اشعار میں حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر کو کس حیثیت سے پیش کیا گیا اور ان کے پیچھے قرآنی حدیثی دلائل کیا ہے، اس پر آپ کے خطاب ہو رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ایک بڑا نادر قسم کا موضوع ہے، سنیں گے انشاءاللہ دل باغ باغ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ جلدی یہ شروع ہو جائے، اتنے میں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تاکہ نماز پڑھ کے ہم جب تک تشریف لاتے ہیں، بہت سارے ان کو نماز نہیں پڑھی کالی ہونی تو ہم پہلے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والآخر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا وافتح الى العالم جملہ صاحب نبی معصوم کی بارگاہ میں قبول فرما کر کی برکت سارے کے مسلمین سب اہل بیت سب سے ارشادیات آمین تمام ائمہ کرام تمام اولیاء کرام کو تمام خصوص رسول کریم امام اعظم خلیفہ مالک امام شافعی امام محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر مسلمان کو قربان شاہ جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ داتا بن بخش ان سب کی برکت سے جتنے بھی حاضرین ہم موجود ہیں ہم سب کے والدین کو ہمارے خاندانوں کے پہلے لوگ مسلمانوں جتنے لوگ اسلام پر کے سب کو سوابتا فرما
ہمارے ان مولا کریم ذکر کے مجالسوں میں اور مولا کریم ہمارے دینی تحریک میں دینی کام میں جو بھائی بندہ ہمارے ساتھ اللہ تعاون کرتے رہے منصوبے شریف ہے دنیا میں نہیں ہے اللہ قدوس یہ سواب ان تک پہنچا دے اور اپنے جنت میں بلند مقام عطا فرما اللہ ہمارے ان دینی مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما برکتیں عطا فرما حاضرین کو اپنے رحم و کرم سے مالا مال فرما ہم اذان ہوتی ہے سنتے